وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23 سے 26 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23، لفظی ترجمہ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے تیار ہے۔ القیا فی جہنم، ڈال دو اس کو جہنم میں، القیا ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرا اور عنید کا معنی جو ہے سرکشی میں آتا ہے۔ سامعین کرام، مناع للخیر، منع کرنے والا، روکنے والا خیر سے، خیر کے کاموں سے، معتدم مریب، اور حد سے تجاوز کرنے والا، مریب شبہات ڈالنے کو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ فَأَلْقِيَاهُ، پس ڈال دو تم اس کو، فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے منکرین آخرت کا۔ اس صورت کا آپ کو میں نے بتایا ہے مضمون بنیادی طور پہ روز آخرت کے بارے میں ہے، یا مرنے کے بعد دوسری زندگی، روز آخرت یا قیامت۔ اور بہرحال اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی میرے دو فرشتے جو ہیں وہ تمہارے اقوال کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی یہ بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا لیکن وہ لکھنے والے جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نگہبان۔ اور موت جب آئے گی ان کے پاس تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ ہے وہ وقت کہ تم اس سے بھاگتے تھے۔ وہی مضمون ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ
اسی بارے میں ہے، یعنی جب روز حشر قائم ہوگا تو دو فرشتے اس کا اعمال نامہ رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقال قرینہ، اس کے جو ہم نشین ہیں دو فرشتے جو ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس کا اعمال نامہ تیار ہے، ھذا ما لدیہ، ہمارے پاس جو یہ اس کے اعمال نامہ ہے یہ تیار ہے، عتید مطلب حاضر، القیا فی جہنم، اب ان کو کہا جائے گا کہ تم دونوں اس کو ڈال دو، القیا ڈال دو اے فرشتوں تم دونوں اس کو جہنم میں، ہر ناشکرے کو، عنید سرکش کو۔ بہرحال میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے سامعین کرام، لیکن ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ یہ جو صفات آ رہی ہیں بدرجہ کمال ہم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا، یہاں اس کی یہ 2-3 آیات جو ہیں سامعین کرام اس کی صفات آ رہی ہیں۔ ایک تو ناشکرہ، کفار، یعنی ہر ناشکرے کو کفار، پھر عنید سرکش، سرکشی کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام۔ مناع للخیر، ہر نیکی کے کام سے کو منع کرنے والا یا اس سے رکنے والا، معتدن حد سے گزرنے والا، مرید شبہات میں ڈالنے والا، تو یعنی شک کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا۔ تو سامعین اکرام دیکھیں قرآن کو میں یعنی اسی لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے میں بھی نصیحت حاصل کروں اور آپ کو بھی یہ نصیحت کی باتیں بتاؤں جو قرآن میں ہیں۔ یعنی میرا کوئی ذاتی ایجنڈا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن ہے، اس کی نصیحت ہے اور اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، میں بھی وہ بیان کر رہا ہوں، آپ بھی یہ سن رہے ہیں سامعین کرام۔ تو دیکھیں یہ وقت جو ہے یہ آنے والا ہے، ہمارے جو یعنی ہمارا ایک تو اعمال نامہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اس وقت تو ہم اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو ہوش والے لوگ ہیں سامعین کرام ان کو یعنی اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور رب کی بندگی کی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اور یہاں ہم نے امتحان دینا ہے، نہایت اچھا پرچہ بھرنا ہے۔ تو وہ جو نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ابھی ان کی بھی صفات آئیں گی، تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اعمال نامے میں کیا لکھا جا رہا ہے، ہر وقت یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو غافل لوگ ہیں سامعین کرام اور جو ناشکرے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور یہ بات سامعین کرام یعنی میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ الذی معتد مریب، ہر حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا، اور جعل مع اللہ الہًا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا لیا ہے، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو عذاب شدید میں ڈال دو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، دیکھیں ہم ایک ایسے غافل معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کا حصہ ہیں کہ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، جیسے کہ معاشرہ قرآن سے نصیحت اور ہدایت قبول کرنے سے انکاری ہے، اور یہ محض ایک متبرک کتاب سمجھتا ہے، یعنی ہم لوگ کتاب قرآن کو ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں، اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں انتہائی شرمناک سلوک ہے جو ہم قرآن سے کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، عملاً اس کو ترک کر دیا ہے، اس کو اپنے لیے ہدایت من حیث القوم بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یعنی یہ بڑا یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ دیکھیں اس کی یعنی یہ ایک نسخہ شفا ہے،
شفاء لما فی الصدور ہے. یعنی یہ تو قرآن کے الفاظ میں آپ کو نہیں کہہ رہا اپنے آپ سے، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں. ایک شخص جو ہے بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ دیتا ہے اور اس کو علاج بھی بتاتا ہے، یعنی دوائیں بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے، اور اسے مرض کی وجوہات سے بھی آگاہ کرتا ہے. لیکن وہ ایسا یعنی برا مریض ہے کہ ایک تو ڈاکٹر کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے، پھر جو اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ ڈاکٹر. یہ ایک عام مثال میں بتا رہا ہوں سامنے کرام، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس میں عام بات ہے. ایک ایسا مریض انتہائی خطرناک بیماری میں ہے، اس کی چند عادات کی وجہ سے اس کو وہ بیماری لگ گئی ہے اور وہ شدید سے شدید تر ہو رہی ہے. پھر وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ شک میں مبتلا ہے اس ڈاکٹر کے بارے میں. اگرچہ اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں وہ ڈاکٹر بڑا اونچا ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن یہ مریض جو ہے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. بہرحال وہ جاتا ہے، اس سے وہ نسخہ لے آتا ہے. یعنی وہ ڈاکٹر جو ہے شہرت یافتہ ہے کہ بڑے اچھے نسخے لکھتا ہے، خاص کر اس بیماری کے بارے میں جو اس کو لگی ہوئی ہے. تو وہ جناب ایک تو یعنی جاتے ہوئے بھی شک میں مبتلا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص شک میں مبتلا ہے وہ اس نسخے کو استعمال ہرگز نہیں کرے گا. ہاں، وہ یہ کرتا ہے کہ اس نسخے کا ایک تعویذ بنا لیتا ہے یا ایک خوبصورت سے لفافے میں اس کو بند کر دیتا ہے. صبح بھی چومتا ہے اسے، شام بھی چومتا ہے. باقی جو دوائیں اس میں لکھی ہیں، پانچ چھ دوائیں لکھی ہیں، جتنی بھی ہیں، وہ صبح اور شام اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. تلاوت کا معنی آپ جانتے ہیں سامنے کرام کی کیا ہے؟ یعنی اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. تو بس، اور جو بھی آنے والا ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کا حال پوچھتے کہ دیکھو میں نے فلاں ڈاکٹر سے یہ نسخہ لیا ہے، یہ دیکھو کتنی اچھی اچھی دوائیں اس میں لکھی ہوئی. باقی ان دواؤں کو نہ تو وہ خریدتا ہے نہ وہ پرہیز اپناتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بیماری سے کیسے صحت یاب ہو سکتا ہے؟ شک کرنے والا بھی ہے، حد سے جو اس نے پرہیز بتایا ہے وہ حد سے اس سے تجاوز کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس نے منع کر دیا ہے کہ تم پروٹین نہیں کھاؤ گے، بڑا گوشت نہیں کھاؤ گے، چھوٹا بھی نہیں کھاؤ گے، بڑا، مثال کے طور پر اس کرو. وہ یعنی جا کے مزید آرڈر دے دیتا ہے کہ بھئی تم قصائی کو کہ ہر روز میرے گھر تم گوشت پہنچایا کرو. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی سامعین کرام، تقریباً یہ مثال ہماری ہے. دیکھیں قرآن کی اصل حیثیت جو ہے وہ ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، ایک یہ یاد دہانی ہے، پھر اس میں ہدایت ہے. یعنی انسان جن بیماریوں میں مبتلا ہے، نفسانی بیماریوں میں، اس کے علاج کے لیے آیا ہے. پھر جو زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کا بھی اس میں علاج ہے. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے وہ لوگوں جنہوں نے بہت اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے. تو یہ قرآن جو ہے سامنے کا، یہ تو ایک نصیحت ہے، اس میں ہدایت ہے، ہدن ہے، یہ ہدن للمتقین، اس میں ہدایت ہے. بنیادی طور پہ یہ مضمون میں آپ کو ادا کیا بھی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے سامعین کرام کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان بنیادی طور پہ بیمار ہے، یعنی اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے. یہ مردہ ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لمن یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں. اذا دعاکم لمن یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو سامعین کرام یہ وحی جو ہے یہ بے ضرورت نازل نہیں ہوئی، اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہے اس کا،
اس کی یعنی قطعاً میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج اگر قرآن ہم سے اٹھایا تو نہیں جائے گا، لیکن اگر اٹھا لیا جائے، مثال کے لیے یہ بات عرض کروں، اگر اٹھا لیا جائے تو قطعاً ہم کوئی کمی نہیں محسوس کریں گے، کیونکہ آلریڈی قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے رہے۔ تو اگر قرآن ہو یا نہ ہو، اور آج بہت بڑی تعداد قرآن ہدایت کے لیے کم از کم اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ گھر کی بیویاں اپنے آپ کو دیکھ لیں، گھر کے شوہر اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ قرآن سے کوئی ہدایت تو نہیں لے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہدایت نہیں لے رہے۔ یعنی یہ بیوی اور شوہر کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو شوہر ہیں یا بیوی ہیں، تو ہم گھریلو دیکھیں، انسان تو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ دیتا ہے کہ بھئی تم اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اسلام ایک دین ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ تم کس طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے سامنے کرام، یہ تو ایک مکمل دین ہے کہ آپ کیسے، اخلاق آپ کے کیسے ہوں گے۔ اور مجھے یاد آ رہی ہے سامنے کرام، امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امی جان بتائیں مجھے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق رسول اللہ، رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، کس طریقے سے زندگی بسر کرتے۔ ظاہر ہے اخلاقی کا نام ہے نا، کہ آپ کے اخلاق، خلق کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ امی جان نے واپس سائل سے یہ سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کیا تو ہے۔ تو ان کا جواب دیا امی جان نے کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا۔ تو قرآن کے اخلاق کوئی الگ چیز ہے، اور قرآن وہ بتاتا ہے، یعنی یہ تمام اخلاق کی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ اس صورت میں بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے، عزلت یعنی جنت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ مومنوں کے افعال جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں، اسی صورت میں، اور بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ھونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لیں، آیت البر میں دیکھ لیں، یہ ساری تو مومنانہ صفات ایک الگ چیز ہوتی ہے سامنے۔ دین اخلاق کا نام ہے، دین ایک طرز زندگی کا نام ہے، یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے چند افعال تک بس۔ اب دیکھیں آج جو ہے عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، اگست کی 23 تاریخ ہے 2018۔ دیکھ لیں کیلنڈر، کوئی 20 سال بعد میری تقریر سنیں، انشاءاللہ میں تو اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا اس وقت تک، اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال تو آپ دیکھیں آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، کس طریقے سے یہ قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک رواج ہے، یعنی قربانی جو ہے وہ تو واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
قربانی کا تو ایک جگہ ذکر ہوگا، لیکن یعنی جانور کی قربانی کا، لیکن اور سال میں ایک دفعہ ہوگی، لیکن ہر یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ تم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی لازم ہے، فرض ہے۔ یہاں بھی جہنمیوں کی صفات ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ جہنمیوں کی ایک صفت یہ ہے الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو شخص اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا ہے اس نے، تو اس کو فَأَلْقِيَاهُ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ تو قربانی میں ویسے ہی آپ کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں بات، کہ بعض چیزوں کو ہم نے اتنا لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ قرض لے کے قربانی کرتے ہیں، حالانکہ ان پہ واجب نہیں ہوتی، بعض لوگوں پہ واجب ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ گھر میں 7 لوگ رہ رہے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، ہر ایک کے پاس یعنی وہ صاحب نصاب ہیں، 7 قربانیاں واجب ہیں، لیکن قربانی بعض لوگوں نے کہ بھئی یہ تو ہمارے ابا کرتے ہیں قربانی، ایک قربانی ہو جاتی ہے، 6 قربانیاں نہیں کرتے لوگ۔ یعنی ایک تو دین سے لا علمی ہے، پھر دین کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ جو کر رہے ہیں وہ کریں۔ اب 50 لاکھ کا ایک بیل ہے، آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا پہ آتا ہے، تو 50 لاکھ کا بیل مطلب محض نام و نمود کے لیے، پھر پتہ نہیں اس کو اصلی گھی کھلایا جا رہا ہے، بادام کھلائے جا رہے ہیں، کیا کیا کھلایا جا رہا ہے، موٹا تازہ تگڑا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے یا منع ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک واجب چیز کو آپ نے کتنی اہمیت دے دی ہے، اور جو فرض ہے، اللہ کی بندگی جو ہے فرض ہے، اللہ انسان پیدا اس لیے ہوا ہے، یعنی اس کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دوسرا میں ضمناً یہ نقطہ بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں قربانی یہ ہم کیوں کرتے ہیں، یعنی قربانی یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہوتی ہے نا، تو اس وقت کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ اب ظاہر ہے کہ بڑی عمر میں ایک لاڈلا بیٹا تھا، محبوب بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم یہ قربان کر دو، خواب یہ دیکھا نا، تو نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو جو حکم ہو رہا ہے کر دیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بہرحال وہ قربانی انہوں نے کر دی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي ابراہیم وَلَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بتایا کہ ان کی ساری زندگی جو ہے، دیکھیں اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے دشمن سے یعنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ڈرے نہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ آگ میں جانے کے لیے، جلنے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی واویلا فریاد تو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ جو ہے وہ گلستان بن گئی ان پہ، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو پھر وہ آئے، پھر ہجرت کر دی، اپنے سارے رشتہ داروں کو سب کچھ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی۔ پھر اب یہ ہجرت یعنی اپنی قوم سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ کو یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے، جائیداد ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جائیں، یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا، اپنے لیے نہیں سوچ سکتے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یعنی وہ کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے اپنے شیرخوار بچے کو ایک ریگستان میں چھوڑ دیا،
اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ساری دیکھیں، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قربانی کا جو فلسفہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سبق ہے قربانی، کہ آپ محبوب چیز اپنی قربان کریں، یا آپ اپنی پیاری چیزوں کو قربان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا آپ کو جذبہ موجود ہو، اس کی یاد کے لیے ہمیں یہ قربانی واجب کی گئی ہے۔ تو قربانی کا جو بنیادی طور پہ فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب آپ جانور قربان کریں تو آپ کے نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ یعنی جانور لیتے وقت بھی اچھا جانور لینا چاہیے جو آپ کو پیارا ہو، خوبصورت ہو، آپ کا یعنی ایک اس سے ایک انس ہو۔ تو وہ جب آپ قربان کریں تو یہ جذبہ آپ میں ہونا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، آج میں اس جانور کو آپ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اور خالص آپ کی رضا کے لیے، بسم اللہ لک و منک۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی یعنی قربانی کی ضرورت ہو آئندہ زندگی میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے مظہر کے لیے آج میں یہ جانور آپ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ تو وہ جذبہ جو ہے وہ قربانی کا وہ تو ہمارا نہیں ہے، یعنی ذاتی خواہشات کو دیکھیں، اتباع نفس جو ہے یعنی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اور خواہشات کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اس کا حکم ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں اس سے دشمنی کرنی ہوگی، لیکن ہم تو اس سے دوستی لگائے تو لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اپنے جو خواہشات نفس ہیں اس کو قربان کرنے کے لیے کوئی تیار تھوڑی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامنے کرام، اور انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس پہ بات کر لیں گے۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو اس کو جہنم میں، تم دونوں اس کافر و سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخیر، جو نیکی سے روکنے والا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا، اور مریب شک کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تھے، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. And his escort will say, this is what I have ready with me. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Throw into hell every stubborn disbeliever. مناع للخير معتد مريب. Preventer of good, aggressor, doubter. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Who fabricated another god with God. Toss him into the intense agony. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔